یہ کتاب میں نے حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. وہ امام المعقول والمنقول تھے. پوری کتاب کو چند لفظوں میں بیان کرنے پر قدرت حضرت کو تھی. احقر نے زیادہ تر کتابیں حضرت سے پڑھی ہیں، داخل میں بھی اور خارج میں بھی. بہرحال مسلم شریف اور ترمذی شریف حضرت سے پڑھی، اور حضرت شاگرد ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بھی ہیں حضرت شیخ الہند کے، اور دعائیں لی ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے. فرماتے تھے کہ میرے وسط راز کے اندر درد سر ہوتا تھا اور بہت جان لیوا. گدی واڑے کی مسجد کے پاس میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا. حضرت شیخ الہند کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اکابر جو حضرت کے شاگرد تھے. تو حضرت نے سر پر ہاتھ رکھ کے جو دم کیا تو مولوی صاحب وہ درد ختم ہو گیا. پھر فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے زمانے میں، یعنی حضرت مدنی کو حضرت مولانا کہتے تھے، کہنے لگے کہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے زمانے صدارت کے اندر پھر وہ درد سر ہوا. تو میں نے وہی حوالہ دیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہوا تھا، انہوں نے دم کیا تھا، ختم ہو گیا تھا، پھر ہو گیا. تو حضرت نے مذاقاً کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعتقاد میں کچھ کمی آ گئی ہے، اور سر پر ہاتھ رکھ کے دم کیا تو مولوی صاحب آج تک نہیں ہوا. سمجھے نہیں؟ یہ اکابر گویا کی سمجھے نہیں صاحب زبان تھے، جو دم کر دیا ہو گیا. مولانا اسلم قاسمی جو ہیں وہ خود بتا رہے تھے کہ میری دادی نے مجھے کہا کہ سمجھ گئے نہیں غلہ اسکیم کا جلسہ ہو رہا ہے، مولوی حسین احمد کو بلا لاؤ. لیکن میں دیکھنے لگا کہ ہم لوگ تو حضرت شیخ کہتے ہیں، آئیے مولوی حسین احمد کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ارے جائے بلا لا. اب حضرت جو ہے بچپنے کے اندر سمجھ گئے نہیں ان کے گھر میں آتے جاتے تھے اور خطوط وغیرہ لکھتے تھے، اس لیے ان کے سامنے تو مولوی حسین احمد تھے، لیکن ہم لوگ کے سامنے حضرت شیخ الاسلام تھے. تو جلسہ ہو رہا تھا دار جدید میں، میں نے پرچی دی اور نائب صاحب تھے ایک مولانا مبارک علی صاحب، ان کو پرچی دی کہ حضرت کو یہ پرچی دے دی جائے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پرچی ملی فوراً جو ہے ڈنڈا لے کر کے اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے ہاں تشریف لے گئے. پردے میں وہ تھیں. اب کہا کہ اماں جان آپ نے کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے کلیجے میں درد ہو رہا ہے، تمہیں اس لیے بلایا کہ سمجھ گئے نہیں کچھ پڑھ دو. کہنے لگا اچھا. تو آپ اپنے جگر پر کلیجے پر ہاتھ رکھیے، اور پردے کے باہر حضرت ہیں، اور وہیں سے کیا کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا. اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اب ہاتھ ہٹا کر دیکھیے کتنی کمی آئی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کمی تو بہت آئی لیکن کچھ ابھی ہے. ان کا پھر رکھیے، اور پھر جو کیا کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا تو جناب وہ درد جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. صاحب زبان یہ لوگ اللہ والے لوگ تھے، سمجھ گئے نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی خدام میں ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو خیر تھے ہی، وہ تو مالٹا تک جو ہے تشریف لے گئے خدمت کے لیے. اس لیے سمجھ گئے نہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہوئے.
اب آج کل لڑکے جو ہے نا کوئی خدمت کرتا کہتے چمچہ ہے یہ چمچہ. ابے چمچے کے بغیر سالن تو نکل نہیں سکتا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ خدام ہیں سب اکابر اپنے اکابر کے. اب میں بھی خادم ہوں حضرت علامہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور فخر سے کہتا ہوں، سمجھ گئے نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اساتذہ کے ساتھ جو ادب سے پیش آتا ہے اور خدمت سے پیش آتا ہے وہی جگہ لیتا ہے. باقی سمجھ گئے نہیں، لبیک میں آواز اگر بگاڑ کر کہتا ہے. وہ معافی مانگنے آیا تھا میرے پاس کہ میں نے غلطی کی، معافی. میں نے کہا معاف ہے، لیکن یاد رکھ، سمجھ گئے نہیں، بے ادب جو ہے محروم گشت از فضل رب. کوئی بھی استاد ہو اس کا جتنا ادب کرے گا آدمی اتنا ہی علم ملے گا. بہرحال تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں حضرت علامہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہنے، جو ان کا شاگرد ہے وہ علم کا آفتاب و ماہتاب. حضرت علامہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب ایک آدمی پریشان سلوک کی راہ میں ہے، قبض اس کے اوپر طاری ہے، اور حضرت شیخ الہند کے سبق میں تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر ہنستا ہوا چلا جاتا تھا. تو ایک طرف علم ظاہری دیتے تھے اور علم باطنی بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا. ہمارے اکابر کا تر امتیاز یہ بھی ہے کہ سمجھ گئے نہیں، اگر علم ظاہری ہے تو علم باطنی بھی ہے، سمجھ گئے نہیں، سلوک بھی ہے. ہم بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم وجدی ہیں، نجدی نہیں ہیں. نجد والے جو ہے تصوف کو بدعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث سے مسائل السلوک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو بخاری کے موچی بھی ہیں، سمجھ گئے نہیں. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے جو حصہ رہ گیا تھا اس کی تکمیل حضرت نانوتوی نے کی ہے. اور جو علوم حضرت کے ہیں کتابوں میں وہ ایک مجتہد کے ہیں، سمجھ گئے نہیں. اگر آدمی منطق و فلسفہ علم کلام کا ماہر نہیں ہے تو سمجھ نہیں سکتا. حضرت علامہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ پڑھتے تھے. میں نے بھی حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی پڑھا دیا جائے، تو حضرت نے یہ بشارت دی کہ تم دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے. تو میں خاموش ہو گیا کہ حضرت نے بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عنایت فرمائیں گے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا کیا کہنا، لیکن یہ سب جو ہے اللہ والے ہیں. اللہ والا ہونے کی وجہ سے ان کے علم میں گہرائی اور گیرائی اور نورانیت پیدا ہوئی تھی. اور وہ شاگرد ہیں حضرت، سمجھ گئے کہ نہیں، شاہ عبد الغنی مجددی کے. دو شاہ عبد الغنی ہیں، ایک شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں اور ایک یہ ہیں شاہ عبد الغنی مجددی خاندان کے. یہ استاد ہیں اکابر کے، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے یہ استاد ہیں. اور وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو نواسے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب الشہیر فی الآفاق. ہجرت کر کے حضرت شاہ عبد الغنی اور حضرت شاہ اسحاق یہ دونوں چلے گئے تھے، سمجھ گئے نہیں. جو ادھر اکوڑا خٹک وغیرہ کی طرف مجاہدین کام کرتے تھے ان کے لیے رقمیں یہاں سے بھیجتے تھے، تو انگریز پیچھے پڑا تو یہ حضرات گویا کہ چلے گئے. شیخ عبد الغنی مجددی تو مدینے میں رہے اور شاہ اسحاق صاحب مکے میں رہے. اور شاہ اسحاق صاحب شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے.
جو سمجھ گئے نہیں، معقول و منقول وغیرہ میں امام، رد شیعت کے اندر تحفہ اثنا عشریہ لکھ دیا، آج تک روافض جواب نہ دے سکے۔ تفسیر عزیزی مکمل تو نہیں ہوئی، اگر مکمل ہوتی تو اس کا بھی جواب نہیں ہوتا۔ بڑے ذہین اور بڑے فتین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بڑے بڑے افاضل پیدا کیے، ان کے اپنے بھائیوں کو بھی پڑھایا۔ اور سید احمد شہید بریلوی جنہوں نے سمجھ کے جہاد کیا ہے پشاور وغیرہ کے علاقے کے اندر، یہ بھی شاگرد ہیں انہی کے۔ اور اجازت شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز صاحب دونوں سے، اور ولی کامل ایسے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی اور مولانا عبد القیوم بڈھانوی بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے، اور سب جہاد میں شریک تھے۔ اور شاہ عبد العزیز صاحب شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے مدینہ پاک کے اندر جا کر علم حدیث حاصل کیا تھا ابو طاہر کردی مدنی سے۔ لیکن ابو طاہر کہتے تھے کہ الفاظ کی روایت تو یہ مجھ سے لیتے ہیں، اور معانی میں ان سے سمجھتا ہوں۔ شاگرد ایسا اونچا تھا، سمجھ گئے نہیں۔ اور ماشاءاللہ تصوف اور سلوک کے اندر بھی مقام ایسا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے خانہ کعبہ کی دیواریں نور کی معلوم ہوتی، ہمیں تو پتھر کی نظر آتی ہیں، ان کو نور کی نظر۔ اور میزاب رحمت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی اونگ آئی تو دیکھا کہ حضرت حسین امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور کہا کہ یہ نانا جان نے قلم دیا ہے، لکھیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں جس کو، تو حجت اللہ البالغہ جیسی کتاب لکھی، سمجھ گئے نہیں، کہ دنیا میں اس کی نظیر گویا کہ اس فن میں جو ہے موجود نہیں۔ بہرحال یہ گویا کہ ہمارا سلسلہ ہے، آگے سلسلہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ گئے نہیں۔ میری طرف سے بہرحال اجازت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم و عمل سے نوازیں اور دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اس لیے کہ زندگی کیا ہے، 70 سال 80 سال، زیادہ زیادہ 90 سال ہو گئی، تو آدمی جو ہے دین کی اشاعت میں اور دین کے پھیلانے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا تو دیں گے ہی جو مقسوم ہوگی۔ ابھی سے نیت کرو کہ دین کی اشاعت کریں گے، انشاءاللہ۔ ہاں، اور مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے جو تمہارے نزدیک ہو، سمجھئے اس سے تعلق قائم کریں گے، تاکہ علم جو زبانی ہے وہ دل میں اور سینے میں آ جائے، سمجھئے نہیں۔ اس کا بھی خیال رکھیو۔ ہمارے اکابر کا طر امتیاز یہی ہے کہ وہ سطحیت نہیں ہے جو نجدیوں میں ہے یا غیر مقلدین میں ہے، گہرائی اور گہرائی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا۔ بہرحال تو یہ سلسلہ دعا کر لو، یہ پرچیاں ہیں بہت ساری۔ ایک لڑکا کہہ رہا تھا ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے، اب اس نے نام تو بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان پرچیوں میں جو جائز درخواستیں ہیں یا اللہ ان سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو عفو و عافیت نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما، ہمارے علم میں گہرائی اور گہرائی عنایت فرما، یادداشت یا اللہ مضبوط فرما، یا اللہ قرآن و حدیث اور فقہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس دار کو دن دنی رات چوگنی ترقیات عنایت فرما،
یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے دارالعلوم کو محفوظ فرما، ہم سب کو آفات ظاہرہ اور باطنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء کرام اور اعمال صالحہ کی محبت عنایت فرما۔ یا اللہ جو لوگ حسن ظن کی وجہ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین پیدا فرما، اولاد کو صالح بنا، ہم سب کو صالح اور صالحیت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جھگڑے رگڑے اور تمام حسد و کینے اور بغض و عداوت سے اور نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی معرفت، شکر اور یا اللہ اخلاص عنایت فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھایا ہے، اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں یا اللہ معاف فرما، اور یا اللہ ان تمام احادیث مبارکہ پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اور مرتے دم تک حدیث کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابر اور اساتذہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عنایت فرما۔ ان دعاؤں کو یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا